اور آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے صوبہ سرحد ماضی کا اور موجودہ کے پی اس کی سیاست میں ایک مکمل بدلاؤ لے کے آ گئے ہیں، بالکل ہلا کے رکھ دی پالیٹکس کو. اور وہ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر، انہوں نے کہا کہ یہ جو کویسچن ہے یہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے، کسی نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. میں ذکر کر رہا ہوں جناب شیر افضل مروت صاحب کا، جس طریقے سے انہوں نے تحریک انصاف میں انٹری ڈالی ہے اور سیاست میں ایسے اپنے نقش کو چھوڑا ہے کہ سب پریشان ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا. تو آج وہ ہمارے ساتھ ہیں. شیر افضل صاحب بہت بہت شکریہ. لوگ بہت کچھ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ایک آپ کا جو سیاسی چہرہ ہے وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا، آپ جس انداز میں پالیٹکس کر رہے ہیں، جس طرح جارحانہ انداز میں آپ آگے آئے ہیں، لیکن آپ کی جو زندگی ہے، ذاتی زندگی بطور لائر، پھر اس سے پہلے آپ جج بھی رہے، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سیاست میں آپ اس قدر آگے آ جائیں گے اور اب پورا جو صوبہ ہے کے پی اس کی جو سیاسی نبض ہے اس پر آپ کا ہاتھ ہے؟ شکریہ مدعو کرنے کا. سوال جو ہے آپ کا مشکل ہے، لیکن میرے خیال میں چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک سیاسی گھرانے سے ہے. میرے والد صاحب، میرے دادا جان اور جو میرے چچا تایا سب جو ہیں وہ سیاست اور سیاسی پروسیس کے ساتھ ساری عمر گزری. لیکن یہ جو آج کے حالات ہیں، جب یہ حالات بن رہے تھے اور خصوصاً جب 9 مئی ہوا تو میں نے خود اپنے اندر یہ فیل کیا کہ شاید یہ ان حالات میں جو ہے میں ٹھہرنے والا ہوں. مجھے اپنی وہ وجدان سا ہو رہا تھا. اور جب یہ جتنے حالات بگڑتے گئے تو چونکہ میں اپنے علاقے میں اور دوران ملازمت بہت ساری سختیوں اور تکلیفوں سے گزر چکا ہوں، تو وہ جو سختیاں لوگوں کو نظر آ رہی تھی، یہ چونکہ بحیثیت جج، بحیثیت وکیل ساری عمر یہ دہشت گردی، ڈکیت، مرڈر، پرچہ، FIR انہی چیزوں میں گزری ہیں، تو وہ یہ چیزیں انہوں نے 9 مئی کے بعد شروع کر دی. ہراساں کرنا، اغوا کرنا، دھمکیاں دینا، پرچے کرنا، پکڑنا، یہ اب میرے لیے تھی نارمل چیزیں. تو اس دوران جو ہے حالات نے پھر ہمیں اس میں ضدی بھی بنا دیا، کیونکہ جب دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں، نقصانات آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ کا گھر گرایا جاتا ہے، آپ کے پرچے در پرچے ہوتے ہیں، آپ کے بھائی کو اغوا کیا جاتا ہے. مجھے خود 2 دفعہ ہوا. اس کے بعد بن گیا ہماری ضد خان کے ساتھ. چونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں، جتنا آپ کا وقت اس کے ساتھ قربت میں زیادہ گزرتا ہے، آپ زیادہ لمحے آپ کو ملتے ہیں ان کو سننے کے، ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کے یا بیٹھنے کے، اتنا ہی آپ اس کے شیدائی ہوتے جاتے ہیں. تو 1 سال میں انہوں نے ہمیں اپنے سہار میں لے لیا تھا. تو ان تمام حالات نے مل کے ہمیں یہ بنا دیا جو آج آپ کے سامنے بیٹھے. سب سے زیادہ آپ کو عمران خان کی کیا چیز پسند؟ مجھے زندگی میں کسی بھی شخص نے اتنا متاثر نہیں کیا ہے دلیری یا حوصلے میں جتنا عمران خان نے. میری یہ توقع ہی نہیں تھی. میں جب یہ گرفتار ہوا 9 مئی کو، تو 10 مئی کو میں پہلا آدمی تھا جو ان سے ملا. لیکن اس وقت میں نے دیکھا اور میں حیران ہو گیا کہ ان کے چہرے پہ جو ہے تکلیف، مایوسی یا غم، غصے کی کوئی ایک شکن تک نہیں تھی. تو جس کے بعد جب یہ دوبارہ گرفتار ہوا، اٹک جیل میں گیا، وہ پہلی رات تھی انہوں نے گزاری تھی، اور آپ یقین کریں کہ اس کو صرف ننگی زمین پہ سلایا گیا تھا، کوئی میٹ، کوئی تکیہ نہیں دیا گیا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ رات میرے ساتھ، اور مچھر بھی تھے اور کیڑے مکوڑے بھی تھے. تو میرا خیال تھا کہ وہ گلا یا شکوہ کر رہا ہے، لیکن وہ گلا شکوہ نہیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا پہلا تجربہ ہے کہ کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ اور اس طرح ننگی زمین پہ سونا. پھر جو ہے آپ کو علم ہوگا، ان کا خیال یہ تھا جو مخالفین ہے کہ شاید یہ کوئی ڈرگ ایڈکشن کرتا ہے، تو لہٰذا 1-2 دن میں یہ نعرے لگائے گا، چیخے گا اور مانگے گا. تو وہ سارے لوگ ادھر جو ہیں وہ حضرات ادھر براجمان تھے. 2 دن گزرے، 1 ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے. پھر ان کو جیل کے عملے پہ شک پڑ گیا کہ کوئی شاید سپلائی کر رہے ہیں. تو جیل کے عملے کی بھی شامت آئی. لیکن ہوا یہ کہ پھر ان کے یورین اور بلڈ کا ٹیسٹ لیا، پتہ چلا یورین میں کوکین جو ہے 9 مہینے پہلے بھی اگر آپ نے کھائی ہو نا تو وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. وہ پتہ چلا کہ جی وہ تو کوئی چیز حضرت نے کبھی یوز ہی نہیں کی ہے. تو تب ان کو مایوسی ہوئی. دیٹ واز دا بگیسٹ ڈس اپوائنٹمنٹ جو انہوں نے. تو خان صاحب کو میں نے پھر اس پورا پاکستان میں نے دیکھا، بڑے بڑے نامور لوگ جو جن کو کوئی قوم کو سمجھتی تھی کہ لیڈر ہیں فلاں، ہم پورے پاکستان نے دیکھا کس طرح بکریاں بنے اور کس طرح اپنی ذات کا، اپنی نسل کا، اپنی اخلاق کا بھی انہوں نے جنازہ نکال دیا. ان کی عزت کا جنازہ گئے، پریس کانفرنس کی، خان کے خلاف برا بلا کہا. آج وہ گمنامی میں اور بدنامی میں ایسے گم ہو گئے ہیں کہ ان کی نسلوں کو بھی یہ قوم معاف نہیں کرے گی. خان نے بیسیکلی اس وقت پاکستان میں حوصلے ہمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. انہی کو دیکھ کے جیل میں جاتے ہیں. ہر بار میں سوچتا ہوں کہ شاید ذرا طوالت ہو گئی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب جب جیل میں جاتے ہیں نا تو خان جو ہیں وہ کہتے ہیں میں اب جیل کا بھی عادی ہو گیا ہوں. یعنی وہ جب میں ہی ان کے لیے میں نے کیس کیا اٹک سے یہاں لانے کے لیے، جب آرڈر ہو گیا میں نے خان کو کہا خوشخبری ہے، اس نے کہا بھائی اٹک ہی ٹھیک تھا. اب میرے لیے جیل اٹک ہے، فلاں ہے، کوٹلک پتے مانا نہیں رکھتا ہے. اب جو خان کا نیا ورژن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اللہ نے مجھے یہ موقع دے دیا کہ اس جیل کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنی قربت کو بڑھا سکوں. تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی باترجمہ، صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور 10 بجے سو جاتے ہیں. اس کے بعد جب عصر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، سارا دن ان کی تلاوت میں گزرتا ہے یا پھر کتابیں، اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. یہ ایک پہلی دفعہ وقت ملا ہے کہ PTI بھی ان سے دور ہے، لوگ بھی دور ہیں، صحافی بھی دور ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا ہے. اور اب وہ کہتے ہیں آپ ابھی جب کبھی اگر کل وہ آئے، آپ دیکھیں گے اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ اس میں آپ کو کچھ بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ اللہ نے جو ہے اس شخص کو اس جیل کی حالت میں بھی فاتح بنا دیا ہے. اچھا،
وہاں پر جس جگہ پر انہیں رکھا گیا جیل میں وہ بہت چھوٹا سا کمرہ ہے, 10x12 سائز کا ہے, سیل ہیں, لیکن خان صاحب کو جو زیادہ شاید پریشانی ہوتی وہ واک کی جگہ بہت کم دی گئی تھی 12 فٹ کی. اچھا, جس پہ ہم نے عدالت فیصلہ رجوع کیا. پھر میں نے ان کے لیے ورزش کے لیے پٹیشن دائر کی تھی, وہ بھی الاؤ ہوئی. تو ورزش کی مشین استعمال کرتے ہیں اور واک کرتے ہیں. یہ خبریں آئی تھیں کہ جو ان کے ساتھ والی بیرکس ہیں اٹک میں, وہاں پر قیدی نہیں تھے, قیدیوں کے بھیس میں کچھ اور لوگ تھے جو رات کو سونے نہیں دیتے تھے, شور مچاتے تھے. یہاں پر بھی جو بیرک ہے ان کی جو سیل ہے اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں, وہاں پر قیدی ہیں, کون ہیں؟ میں نے یہ اٹک والی خبر بھی سنی تھی اور یہ میں نے اسپیسیفکلی جیل حکام سے بھی پوچھا تھا, خان صاحب سے بھی پوچھا تھا. خان صاحب کو چونکہ اپنے بیرک یا اپنے جو سیل ہیں اس کے علاوہ کہیں دوسرے سیلوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی, تو وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. البتہ آوازیں دینا یا ایک چیز سے وہ کئی دن تک تکلیف میں تھے کہ بلب جو تھا وہ 24 گھنٹے آن رکھا جاتا, تو سوتے وقت جو ہے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ بلب آف ہو جائے. تو وہ پھر تقریباً 12-14 دن کے بعد یہ سہولت دی گئی. اور ابھی اڈیالہ میں بھی ان کی جو بیرکس ہیں اس میں نزدیک میں کچھ لوگ ہیں یا وہ اکیلے ہی ہیں وہاں پہ؟ اڈیالہ جیل جو ہیں بیسیکلی, چونکہ میں خان صاحب سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈر اڈیالہ میں رہے ان سب کا میں وکیل تھا. تو اڈیالہ جیل پہ جو ہے نادیدہ قوتوں کا قبضہ ہے, اور شہریار افریدی کو بھی ایک رات جو ہے 10 بجے نکالا گیا اور پھر صبح کے 3-4 بجے واپس جمع کیا گیا. اور یہ چیزیں غیر قانونی ہیں. خان صاحب جو ہیں چونکہ ایک بڑے پاپولر قائد ہیں اور بڑے مضبوط انسان ہیں, تو ابھی تک کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی ہے کہ خان صاحب کو قید و بند کی حالت میں یا ان سے ملاقات کی کوشش کرے یا کوئی جو ہے ان کو کسی حوالے سے تکلیف دے. یہ بڑی خبریں آتی رہی ہیں, امریکنز ملے ہیں آ کے, یورپین یونین والے ملے ہیں, کوئی ان خبروں میں صداقت ہے؟ نہ کوئی ڈیل کی آفر ہوئی ہے. یہ اسپیسیفکلی سوال ہم پوچھتے ہیں تاکہ ہم عوام کو اپڈیٹ کر سکیں, اور نہ کوئی ڈیل کی آفر ہوئی, نہ کسی نے رجوع کرنے کی. البتہ بلا واسطہ پیغامات ضرور ملے ہیں. اور یہ جو امریکنز کی باتیں ہیں, پہلے بھی کسی نے اڑائی تھی کہ جی امریکن ایمبیسڈر, اور پھر کسی نے کہا ثناء اللہ اور مریم پوائنٹ گئے تھے. یہ ساری چیزیں غلط بیانی, سب غلط. اچھا, اب ذرا جو آپ کے پی میں آپ نے جس انداز میں پالیٹکس کیا اس پر پچھلے 2-3 دنوں میں خاص طور پہ وہاں پر جو کچھ ہوا, ورکرز کو نکالا آپ نے, اور کئی جگہوں پر کل تو سائملٹینیسلی 4-5 جو جگہیں تھیں ان پر اجتماع تھا. آپ کو اندازہ تھا کہ آپ اتنا تحرک پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ مجھے اندازہ تب ہوا جب خان صاحب نے مجھے کہا. اب میں خود ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہ اندازہ کس طرح لگایا, لیکن خان صاحب نے آج سے کوئی 1 ماہ قبل مجھے کہا کہ جو آپ کو مقام مل گیا ہے اس کو آپ صحیح استعمال کریں. تو میں حیران ہوا کہ کون سے مقام کی وہ بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی پبلک پی ٹی آئی جو ہیں وہ اب آپ کو میری طرح پسند کرنے لگے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ ایک اندر عمران خان ہے, یہ ان کے الفاظ تھے, تمہاری شکل میں وہ شاید باہر عمران خان جو ہیں ان کو مل جائے, لیکن اپنی انرجیز کو آپ بالکل اپنے پوٹینشیل کو اس طرح استعمال کریں. تو یہ بات انہوں نے 1 مہینہ پہلے کہی تھی, لیکن میں خود نہیں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں 1 یا 1.5 مہینہ قبل کہی تھی کہ میں اس قابل ہوں گا. لیکن ہوا یہ کہ جب میں یو کے چلا گیا تو یو کے میں جو میں نے لگاؤ دیکھا, پیار اور احترام دیکھا پاکستان تحریک انصاف فورسز کا, اور جب بھی میں کے پی میں جاتا تھا بازاروں میں یا کہیں پہ پیٹرول پمپ پہ, تو لوگ امڑاتے تھے. تو وہ مجھے پھر یہ اب نارمل سی چیزیں فیل ہونے لگی کہ شاید لوگ جو ہیں جو میڈیا میں بولتے ہیں یا جو ہمدردیاں پیدا ہو گئی جو میرے ساتھ یہ حرکتیں ہو رہی تھی, تو وہ ہمدردیوں نے میرے اپنی جو میرا انداز بیان ہے, میرا گفتگو جو آپ کو علم ہے کہ بلا کم وقاص جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں, اور شاید کہیں پر اچھا بھی نہیں بھی بولتے ہیں, تو ان چیزوں نے جو ہے پبلک کو میری طرف راغب کیا. اور اصل وجہ یہ تھی کہ چونکہ پیچھے خان صاحب تھے اور لوگ خان صاحب کی تائید میں, حمایت میں ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ کوئی سہارا ملے جو یہ ہمت کر سکے کہ تاکہ ہم اس کے پیچھے نکل سکیں. اچھا, جو قائدین ہیں ابھی موجودہ, کچھ تو روپوش ہیں, کچھ پکڑے گئے, کچھ نے پریس کانفرنس کر دی, جیلسی بھی کچھ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہوگی کہ آپ کو اتنی عزت دی ہے اللہ نے, تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ بالکل امڑتے چلے آتے ہیں جہاں پر بھی آپ جانے کا نام لیتے ہیں. جی, میں نے جیلسی تو ابتدا سے تھی, وکالت میں ہمارے کولیگز میں بھی تھی, اس وقت بھی پارٹی کے لوگ جیلس فیل کر رہے تھے, کیونکہ آپ کو سمی بھائی اندازہ ہوگا کہ یہ جو قبولیت کر لے وہ کوئی 6 مہینے پہلے سے یہ پروسیس شروع ہو چکا تھا, جو آہستہ آہستہ جو ہے اس مقام پہ پہنچا کہ اب لوگ گاڑی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو یہ میرے لیے جو سب سے اہم مصیبت اور تکلیف کا باعث ہے نا, وہ اپنے ہی پارٹی کے ان لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے اور سازشیں کرنے, اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے. اور میں نے خان صاحب کو گزشتہ میٹنگ میں نے بتایا تھا, میں نے کہا جی نہ میرا کسی کے ساتھ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کیونکہ نہ کے پی کے لوگوں کے ساتھ میں اگر وہاں پہ جاؤں تو وہاں پہ بھی پرابلم ہے, میں نے نہ کے پی کی سیاست کا میرا کوئی ارادہ ہے, نہ میں نے پارٹی پالیٹکس کا ارادہ ہے, نہ میں نے کوئی منصب مانگا ہے. خان نے جو مناسب سمجھا دیا ہے, تو لہٰذا حضرات میرا آپ سے کوئی ایسا, لیکن آپ یقین کریں مجھے یہ تمام ایجنسیاں, پولیس کیسز, یہ فائنینشیل نقصانات, یا یہ ساری تکالیف ایک طرف رکھیں, اپنے پارٹی والوں نے جتنی تکلیف دی ہے وہ ایک طرف کر دیں. اور ابھی بھی
یعنی پارٹی میں کوئی عجیب سا ایک یہ کنسیپٹ چل رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے MNA رہے اور PTI پہ تو کبھی تکلیف کا ٹائم ہی نہیں آیا. وہ خان کا بات کلیئر ہے کہ جو اس آڑے وقت میں PTI کے ساتھ اور ورکر کے ساتھ کھڑا ہے. کھڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گمشدہ ہیں, آپ کا ورکر سے رابطہ ہی نہیں ہے, آپ کہیں زوم پہ نظر آ جاتے ہیں, یا 2-3 ڈالے جو ہیں اپنے گھر پہ بھجوا کے. سارے انفلوئنسر لوگ ہیں, وہ اس کی ویڈیو بنا کے جو ہیں پھر آپ PTI کے میں سرکولیٹ کرتے ہیں, جی میرے گھر پہ چھاپا ہو گیا. ایسے لوگ بہت سارے ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں, اچھا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو لوگ بڑے پنے خان سمجھتے تھے, وہ کلام میں بھی اور پارٹی میں بھی, مطلب یہ جہاں میں ان لوگوں کے سامنے کوئی ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہوں, تو یہ لوگ کیوں آپ ہتھیار ڈالیں گے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا ایک مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی طویل نشستیں ہوتی ہیں بطور لائر, کبھی انہوں نے ذکر کیا ماضی کے حوالے سے کہ کیا سیکھا انہوں نے؟ آپ کو احساس ہوا کہ کون سی چیز ہے جو وہ نہیں کریں گے؟ 2 چیزیں انہوں نے جو بتائی ہے. ایک دفعہ ہم یہ اس وقت جو ہے خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے, لیکن ہم 7-8 گھنٹے عدالتوں میں کھڑے ہوتے تھے, پھرتے تھے, تکلیف گرمی تھی, تو میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا, تو تھوڑا سا آرام تھا. تو میں نے خان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی کہ کچھ ان حالات سے کچھ سیکھا ہے آپ نے؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ شیر افضل جو 70 سال میں نہیں سیکھا ان 7 مہینوں میں سیکھ گیا. اچھا, نمبر 1. نمبر 2 بات, PTI کی سیاست میں میرا خیال ہے کہ اب جو خان صاحب ہیں اندر, ان کی سیاسی آؤٹ لک ہی ٹوٹلی چینج ہے. ان کی نظروں میں باہر کے اور اندر کے الیکٹیبلز کوئی معنی نہیں رکھتے. پہلے جو الیکٹیبل, کیونکہ ان الیکٹیبل نے اور لیڈر نے تو بتا دیا کہ یہ کیا اسٹاف ہے. اور جو لوگ ماضی میں اپنے آپ کو بڑے بڑے PTI کے پنے خان سمجھتے تھے, خان جو ہیں اب صرف اور صرف ورکر کا گرویدہ ہے. آپ یقین کریں جتنی فکر ان کو یہ خواتین جو جیلوں میں نظر بند ہیں وہ ان کو فکر کھائی جا رہی ہے کسی کی, لہٰذا جب بھی خان باہر آئے گا یا جب بھی ورکرز کو عزت ملے گی, ورکر کو اور ورکر کے ساتھ کھڑے ہونے والے لیڈر کو عزت ملے گی. باقی جو ہیں جو کسی زمانے میں بڑے بڑے نام ہوتے تھے, صرف نام کی حد تک لوگ بڑے تھے, ہم نے دیکھ لیا سن 95-96 سے خان کا ساتھ دینے والے جو ہیں اتنے بونے نکلے. اچھا ایک اور سوال, اگر ہم پاکستان کا جو پرنٹ میڈیا ہے اس کو دیکھتے ہیں, مین سٹریم, یہ جو سو کالڈ مین سٹریم میڈیا ہے, ایک چیز کو بہت وہ بیان کرتے ہیں کہ شاید پاکستان آرمی جو ہے عمران خان اس کا دشمن ہے, بطور انسٹیٹیوشن اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. آپ کی خان صاحب سے ملاقاتیں رہی, کیا واقعی ایسا ہے کہ وہ اس ادارے کے ساتھ اب وہ بڑا کہ ان کا اختلاف ہو گیا ہے, یا یہ ایک صرف پروپیگنڈا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آپ کو اگر آپ نے میری تقریر سنی ہو ان کنونشن میں, تو جب 4 میں تھا تو وہاں پہ میں نے ایک نعرہ لگایا پھنڈال میں, لوگوں کو کہا کہ میں نعرہ لگاؤں گا کہ پاک فوج, اور آپ نے جواب دینا زندہ باد. تو PTI کے جلسوں میں ہر کنونشن میں پاک فوج زندہ باد اور شہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں. دیر میں لگے, مردان میں لگے اور 4 میں لگے. اور یہ کیوں لگے؟ خان صاحب سے نہ کہ صرف ہم قانونی معاملات پہ, بلکہ ہم PTI کا پورا بیانیہ ان سے جاننا چاہتے ہیں, تاکہ جو بھی سوال آئے میڈیا کی طرف سے ہمیں پتہ ہو کہ پارٹی کی اس پہ کیا ویو پوائنٹ ہونا چاہیے. آرمی کے حوالے سے خان صاحب کی اپروچ 2 ٹوک ہے. انہوں نے خود ہی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پاک آرمی جو ہے یہ میری فوج ہے, ہماری فوج, اور اس کو کمزور کرنے والا, اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے والا کوئی محب وطن نہیں ہو سکتا ہے. آپ یقین کریں آج ہمارے جلسوں میں نعرے اس لیے لگ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ فیل کیا گیا کہ PTI کے لوگ جو ہیں ویز آرمی ہے. پھر سماجی طور پہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ گویا خلیج بن گئی ہیں عوام کے بیچ اور آرمی کے بیچ. خان نے جب یہ کنونشن پہ میں جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ان ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرانا ہے جو کہ آرمی کے حوالے سے غلط بدزبانی کرتے ہیں, گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور PTI کے لوگوں کو کہنا ہے کہ اپنے آپ کو ان سے ڈسٹینس کرے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ فوجی جو بارڈر پہ لڑ رہا ہے, جو دہشت گردی کا شکار ہو کے اس کی میت آتی ہیں, اس کی بہنیں, اس کی بیوہ, اس کی ماں, انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم اس فوج کو جو ہے برا بلا کہیں. یہ خدا کی قسم بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے کہا اس تاثر کو جو ہے, تاکہ عوام کا اور فوج کا جو فاصلے ہیں وہ سمٹے, اور عوام جو ہیں یہ قطع نظر کے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ نفرت جو ہے وہ اس تنور میں جو ہے پک رہی ہے. تو لہٰذا آج ہمارا بیانیہ ایک نیا بیانیہ ہے, اور بیانیے کے پیچھے محرک یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہیں پاک فوج, آج بھی ہم برسر پیکار ہیں, آلت جنگ میں ہیں, بارڈر پہ. آج ہی آپ کو علم ہوا ہوگا کہ بنو اور مکہ خیل میں اٹیکس ہوئے ہیں, تو لہٰذا کیوں کر ہم اپنی فوج کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. ہم خان کا یہ بالکل کلم کلا کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو فوج کو برا بلا کہتا ہے, جو فوج کی توہین کریں, برا بلا کہے, کیونکہ یہ فوج ہماری ہے. اس فوج کے شہداء اور ان کی جو بیریوڈ فیملیز ہیں کوئی سوچے ہی نہیں کہ, اور یہ فوج کو بھی پتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ فوج کو بھی پسند کرتا ہے اور محب وطن بھی ہے. اچھا یہ فوج کو بھی تھوڑا سا ذرا میں آپ کی ذاتی زندگی کی طرف آؤں گا. پالیٹکس پہ ہم نے بڑی بات کر لی. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وکالت سے پہلے آپ جج بھی رہے, واز دیٹ پروفیشن آف یور چوائس؟
دیکھیں جی اس وقت 22 سال میری عمر تھی جب میں جج بنا اور ینگ گیسٹ تھا اور میں میرٹ میں کمیشن کا ایگزام دیا تھا تو آئی واز آن ٹاپ آف دا لسٹ, سینئر بھی جلدی ہو گیا. تو ہوا یہ کہ میں نے تعلیم کافی حاصل کی ہے, مطلب میرا خیال ہے کہ میں اسلام آباد بار کا سب سے تو شاید نہ ہوں لیکن بہت زیادہ کوالیفائڈ, اور میں نے یو کے سے 3 ڈگریاں لی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور جس میں نے کارڈف سے جو ہے LLM کیا ہے اور سائبر کرائمز کو پڑھا ہے, پھر میں نے آکسفورڈ سے جو ہے پڑھا ہے, پھر میں نے لنکن ان جوائن کی. اس کے علاوہ میں نے ہیومن رائٹس پہ LLM کیا پشاور یونیورسٹی سے, میں نے ایک LLM کیا ہے انٹرنیشنل کمرشل لا میں کارڈف یونیورسٹی سے. پھر میں نے لکھنے کا کام کیا ہے, بہت ساری لیجسلیشن میں نے بنائی ہے. میں PTI کے دور میں پارلیمان یہ جو نیشنل اسمبلی اس کا لیگل ایڈوائزر تھا. بہت ساری قانون سازیاں جو ہے میرے ہاتھوں سے گزری ہے. KP کی گورنمنٹ کے لیے جو ہے میں نے بہت ساری قوانین بنائے ہیں. تو لہٰذا یہ البتہ میرا تعلق جو ہے وہ لکی مروت سے ہیں اور میرا خاندان جو ہے وہ سیاسی رہا. پھر 2009 میں طالبان ہمارے پیچھے پڑ گئے تو انہوں نے بالکل ہمیں بہت نقصان دیا. میرے والد صاحب اس میں شہید ہوئے, ان کے گارڈز ان کے ساتھ. پھر انہوں نے 2010 میں ہمارے قبیلے پہ اٹیک کیا, خودکش حملہ کیا. اسی خودکش حملے میں کوئی 112-113 لوگ شہید ہوئے ہمارے ٹرائب کے. پھر بہت زیادہ نقصان. تو ان کی وجہ سے پھر آپ جج آپ نے چھوڑا اور وکالت میں آ گئے؟ نہیں بالکل. میں تو یہ حالات جب ہو رہے تھے تو میں نے تو بالکل اسی دن زمانے سے میں نے بلٹ پروف گاڑی خریدی اور میں نے اپنے علاقے میں امن کی بحالی کے لیے بہت کردار ادا کیا. اور اپنے علاقے میں آپ لکی مروت میں پوچھ لیں, تمام بڑی بڑی دشمنیوں کے خاتمے میں میں نے بہت ہی کلیدی کردار. میں اپنے قبیلے کا خان ہوں اور میرے قبیلے کی انفرادی جو تعداد ہیں وہ 40,000 جو ہے مرد ہمیں انشاءاللہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور جو میرا قبیلہ ہے مروت, اس کی جرت اور بہادری کو میں اس لیے سلام کرتا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ کہیں پہ بزدلی دکھاؤں گا تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. اپنے علاقے میں نہیں جا سکوں گا. تو لہٰذا ان کو بھی یقین ہے کہ جو ان کا نمائندگی کر رہے ہیں وہ کبھی ان کی نظر کو جھکنے نہیں دیں. تو اور مجھے فخر ہے میرا قبیلہ, میرا علاقہ آج بھی وہاں پہ بدامنی ہے. ادھر پہاڑوں پہ طالبان بیٹھے ہیں, ادھر آرمی بیٹھی ہوئی ہے, درمیان میں ہم پھر رہے ہیں. اور ہم جب جاتے ہیں پنجاب سے KP میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کبھی میرے ساتھ جائیں تو میرے آگے پیچھے مسلح لوگوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں اور گاڑیوں کی, کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو کبھی میں آپ کو نہیں جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. اچھا یہ بتائیے کہ بڑی آپ کی شخصیت بڑی سخت یہ لگتی ہے, زندگی میں کبھی کسی سے پیار بھی کیا آپ نے, محبت بھی کی ہے جوانی میں, اوائل جوانی میں؟ میرا خیال ہے ابھی تو جب محبت کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ مختلف وقتوں میں تبدیل ہوتا ہے. اچھا جتنا آپ میچور ہوتے ہیں نا, یہ ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا کیونکہ بھابھی بھی آپ کی بات سنیں گی. اچھا میں آپ کو بتاؤں نا, ایمانداری سے بات یہ ہے کہ انسان اگر کوئی صحیح محبت کر سکتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے. واہ, سمجھیے نا, نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے, اور وہ آپ کے بچوں کی ماں ہوتی ہے, وہ آپ کی عزت ہوتی ہے, اور وہ اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہوتی ہے. تو اس سے زیادہ حقدار کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. باقی جس کو لیکن آپ کو پتا ہے مردوں میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں, وہ اس کو آپ ٹھرک کہہ سکتے ہیں, وہ محبت نہیں ہو سکتی ہے. کچھ ٹھرک کیا آپ نے؟ ٹھرک کی میرے خیال میں ہر ایک مرد ہوتا ہے بنیادی طور پہ, تو تھوڑی بہت ٹھرک شاید کی ہو لیکن جوانی میں کی ہوگی یا پھر, لیکن بہرحال محبت کے حوالے سے. اور پھر سب سے زیادہ محبت جو ہے نا جب آپ کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہ آپ کے لیے امید ہوتے ہیں. تو میری اپروچ تو یہی ہے. اچھا اس وقت جو صورتحال آپ کو لگتا ہے الیکشنز ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ KP میں ہم نے قبل از وقت ہی لوگوں کو اٹھا دیا, اور اب میرا خیال یہ ہے, یہ خان صاحب نے یہ اپریہنشن آج سے 1 مہینہ پہلے ظاہر کیے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹیکر جو کر رہے ہیں وہ بڑے لانگ ان کے یہ ہیں عزائم ہے, لانگ ٹرم, اور انہوں نے کہا یہ جواز گڑے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, بارڈروں پہ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندرونی طور پہ کسی قسم کی خلفشار بدامنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن یہ 1 مہینہ پہلے ان کے الفاظ تھے. اور آج جو ہیں خان صاحب اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ PTI کی فیلڈ پہ یہ طاقت دیکھ کے اب ان کی ہمت نہیں بننی ہے الیکشن کرانے کی, کیونکہ کیا چیز نواز شریف کو وزیر اعظم بنائے گی. ساری کوششیں, اور دوسری 2-3 چیزیں آپ اور دیکھ لینا. سائفر سے شروع ہونے والی کہانی تھوڑا پیچھے جائیں, سائفر سے بھی پیچھے خان کے رشیا کی وزٹ سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کردار آتا ہے, سائفر آتا ہے, سائفر کے بعد PDM جو ہے ہماری جگہ لے لیتی ہیں, اور PDM کے بعد اب آپ دیکھیں پاکستان میں 2-3 چیزیں شروع ہیں. سب سے پہلے جو ہے اداراتی تنزلی شروع ہوتی ہے. پولیس جو ہے ان کو انہوں نے, یعنی جو پولیس کا جو مقام بنا ہے اور پولیس کی جو حالت ہوئی ہے, اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے یہ ایک سیاسی ایجنٹ کا کردار ادا کر رہی ہیں. کسی پولیس والے کو دل سے قطعاً اچھا نہیں لگتا ہے کہ جی غلط بغاوت کے مقدمے درج کریں, 144 کے مقدمے یا لاٹیاں پینگے, لیکن مجبور ہو گئے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس, عدلیہ, انتظامیہ, سارے ادارے پاکستان بننے سے لے کر آج تک اتنی پستی میں نہیں گئے تھے جو اب ہو گئے. دوسری بات, اس نے ہماری جو نظریاتی, پاکستان کی جو نظریاتی
آئیڈیالوجیکل ہماری فارن پالیسی رہی ہیں اور ہماری نظریاتی جو پاکستان کی ایک اپروچ ہوتی تھی پان اسلامیزم کی طرف، یعنی حد ہی ہو گئی کہ وہی پاکستان جہاں پہ ہر دوسرے دن ہمارے اکابرین کہا کرتے تھے کہ غور یہ اتنی فاصلہ طے کر سکتا ہے، عطف اتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے، جب فلسطین کے مسلمانوں پہ آ گئی تو سب خاموش، تو خاموش، کسی کی جرت تک نہیں ہوئی. یہ کبھی پاکستان کی پالیسی نہیں رہی ہے. تو لہٰذا اس پی ڈی ایم کے آنے کا ایک اور جو پاکستان کو فائدہ ہوا کہ انہوں نے ہماری نظریاتی سرحدوں کو ان کو تبدیل کر دیا انہوں نے. اب آپ دیکھیں افغان مہاجرین کو کہا جی نکلو، اور زبردستی سے ان خاندانوں کو بھیجا جا رہا ہے. یہ پاکستان کی پالیسی کبھی رہی ہے؟ کبھی نہیں رہی. کیوں کر یہ کر رہے ہیں؟ آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد جو ہے آپ نے جو اب یہ 20 سال میں بھی یہ ادارے اپنی جگہ کو نہیں جا سکیں گے. کیوں؟ جس طریقے سے اب ہو گیا ہے یہ لاس، یہ ریکوری جو ہے اٹس ناٹ سو ایزیلی اٹینیبل. تو بیسیکلی یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے. لیکن آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں شیر افضل صاحب، بہت آپ کا شکریہ. بڑی آپ کی شخصیت، میں آپ کا بڑا فین ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں. آپ میری پسندیدہ صحافی ہیں، آج سے نہیں بہت زمانے سے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. آپ کو پتہ ہے آج کل مصروفیات کی وجہ سے ایوائڈ کرتے ہیں. جب آپ کی دعوت ملی نا